السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 8 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 26 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سبق کا عنوان استقامت ہے۔ اس سے کل کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا میرے بچوں، ہم نے پہلے 8 شارٹ کوسچن پڑھے اور اس کے ساتھ ایم سی کیوز پڑھے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیے ہوں گے۔ تو میرے بچوں، آج کے لیکچر میں مختصر سوالات 9 سے 14 تک کریں گے اور فرسٹ لانگ کریں گے، استقامت کا مفہوم بیان کریں۔ جی پیج نمبر 49 آپ اوپن کر لیں میرے بچے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر دباؤ کیوں ڈالا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر دین کی تبلیغ سے روک دیں۔ صحابہ کرام، کوسچن نمبر 10، صحابہ کرام کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور با کردار لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایمان لائے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ صحابی کی ہم تعریف ہی میرے بچوں یہ کرتے ہیں جس نے حالت ایمان میں ہمارے پیارے رسول کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، پہلے لوگوں نے مسلمانوں پر جو ظلم کیے ان میں سے 2 بیان کریں۔ ایک آدمی کو زمین پہ گاڑ کر آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کسی کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے اچیل کر الگ کر دیا گیا۔ سوال نمبر 12، حضرت خبیب نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان کا مفہوم بیان کرے۔ میرے بچوں، جب عربی کا وہ ان کا قصیدہ پڑھے نا عربی میں، ہائے ہائے جو مزہ آتا ہے میرے بچوں، دل کرتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خبیب ہمارے سامنے وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں جب ان کو سولی پہ لٹکائے ہوئے تھا۔ اس کا ترجمہ سنیں میرے بچوں، اس کا مفہوم سن لیں۔ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ، میں دائیں سمت پہلے گرتا ہوں یا بائیں سمت گرتا ہوں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو رہا ہے اور میں اسلام کی حقانیت پر اپنی جان دے رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو رہا ہوں۔ جی میرے بچوں، کوسچن نمبر 13، تبلیغ اسلام کے دوران مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بڑی دردناک داستان ہے میرے بچوں۔ مکی زندگی کے 13 سال عہد رسالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، دھمکیاں دی گئیں، توہین کی گئی، تمسخر، لالچ، قید و بند، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور میرے بچوں، کوسچن نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات کے موقع پر استقامت کا جو مظاہرہ کیا اسے بیان کریں۔ جی میرے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات کے موقع پر استقامت کا جو مظاہرہ کیا وہ کچھ یوں ہے کہ کبھی غزوہ بدر میں تھوڑی تعداد میں فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا مبارک میں لغزش نہ آئی، ذرا برابر بھی آپ کی استقامت کا جو آپ پہاڑ بنے ہوئے تھے ذرا برابر بھی آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جی میرے بچوں، یہ پہلا لانگ کوسچن ہے، استقامت کا مفہوم بیان کریں۔ استقامت کے لغوی معنی، استقامت کے لغوی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنے کے ہیں۔
استقامت کا اصطلاحی مفہوم قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ تو میرے بچوں، یہ تو ہمارا لانگ کویسچن تھا، یہ شارٹ کویسچن میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ پہلا لانگ کویسچن ساتھ ہی پڑھا دیتا ہوں۔ تو میرے بچوں، آپ نے آج کا جو لیکچر ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔